عمران خان نے کہا تھا کہ پہلی بار ایک بڑے لوگوں کے احتساب کا نظام وضع ہو، وہ نظام سپریم کورٹ نے وضع کیا ہے۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے جو عمران خان اور جہانگیر ترین نے اس پاکستان کے اندر یعنی کرائم کی صورت میں نہ کیا ہو۔ یہ شیر ہیں، وہ گیدڑ ہیں، گیدڑ 100 گیدڑ بھی آ جائیں تو شیر اپنی جگہ پہ کھڑا رہتا ہے۔ نواز شریف 2018 کے الیکشن تک وزیر اعظم ہے اور اس کے بعد پھر 5 سال کے لیے وزیر اعظم ہے۔ گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریا۔ آج 2 اہم سماعتیں ہوئیں، مگر سوال یہ ہے کہ ہیرے جیسے شفاف افسران کہاں سے آئیں گے؟ لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ۔ پاناما کیس کا فیصلہ کن مرحلہ شروع ہو گیا۔ سپریم کورٹ نے JIT کے لیے بھجوائے گئے نام مسترد کر دیے۔ اور پولیٹیکل حل یہی ہے کہ یا تو نواز شریف صاحب اس انویسٹیگیشن تک خود کو عہدے سے علیحدہ کر لیں یا ہم پھر نئے الیکشن کی طرف جائیں۔ عمران خان اور جہانگیر ترین کی نااہلی کی درخواستوں پر سماعت کا آغاز۔ اب تو کہتے تھے کہ میں تلاشی دینے کے لیے تیار ہوں، جب کہیں جس عدالت میں کہیں، الیکشن کمیشن سے آپ بھاگے ہیں، سپریم کورٹ سے آپ بھاگ رہے ہیں۔ کیا JIT مطلوبہ سوالات کے جواب تلاش کر پائے گی؟ پوچھیں گے مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف سے، تحریک انصاف کے رہنما علی زیدی سے، ماہر قانون سابق جسٹس لاہور ہائی کورٹ شاہ خاور سے اور تحقیقاتی صحافی عمر چیمہ سے۔ گڈ ایوننگ اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ آج سے کچھ دن پہلے انٹیریئر منسٹر نے اہم سٹیٹمنٹ دی تو انہوں نے کسی اور حوالے سے تھی، مگر ذکر تھا سوشل میڈیا کے ٹویٹر کا۔ لیٹس واچ ہم۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو ٹویٹس ہوتی ہیں کسی طرف سے بھی ہوتی ہیں، یہ پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے سسٹم، انصاف، اس کے لیے زہر قاتل ہے۔ اداروں میں ٹویٹس کے ذریعے ایک دوسرے کو مخاطب نہیں کیا جاتا۔ آئرونکلی کہہ لیں یا اتفاق کہہ لیں، وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے کل پاناما لیکس کے حوالے سے جو ٹویٹس کی، انہیں عالمی صحافیوں کی جانب سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ عالمی سطح پر زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا، اگرچہ اعتراض تو لوکل لیول پر بھی صحافیوں کو تھا، کیونکہ یہ تاثر دینا کہ جو صحافی آپ کے موقف سے متفق نہیں ہے یا اس کے اوپر کرٹیسائز کرتا ہے یا سمجھتا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے، وہ یقیناً بکا ہوا ہے، کوئی اچھا تاثر نہیں ہے۔ پاکستان کی صحافت کے حوالے سے آج تو ویسے بھی انٹرنیشنل پریس فریڈم ڈے ہے، بار بار لیبل لگا دینا کسی پر بغیر کسی ثبوت کے کہ یہ یقیناً دوسری طرف کے ساتھ ملا ہوا ہے یا اس کو پیسے دے دیے گئے ہیں یا اس نے کوئی فائدہ اٹھایا ہوا ہے، یہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک ٹویٹ میں پاناما پیپرز کو ردی کا ٹکڑا قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ پاناما از crap, trashed in the rest of the world. Those relying on it to bring down Nawaz Sharif will bite the dust انشاءاللہ۔ پاناما لیکس کا کرپشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پاناما لیکس صرف ردی کا ٹکڑا ہے، باقی دنیا میں ختم کر دیا گیا ہے۔ پاناما پر انحصار کرنے والوں کو خاک چاٹنا پڑے گی، کچھ لوگ اس کی آڑ میں حکومت کو گرانا چاہتے ہیں۔ بین الاقوامی صحافیوں کی جانب سے مریم نواز شریف کے اس بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ پاناما پیپرز کے حوالے سے اس 80 ممالک میں 150 کے قریب تحقیقات کی جا رہی ہیں، لہٰذا دنیا میں پاناما معاملہ کو ختم ہونے کا کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اٹس ٹریش۔ صحافیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کو گرانا ہی صرف صحافت نہیں، صحافت سچ بتانے کا نام ہے، چاہے کسی کو پسند آئے یا نہ آئے۔ یہ کیس اس وقت ہماری سیاست پر چھایا ہوا ہے، مگر ٹویٹس میں کس حد تک اس کا عمل دخل ہے؟ عمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تھینک یو ویری مچ، کیونکہ شاید آپ کی طرف ہی تھا جو ان صحافیوں کا ذکر کیا گیا جو ملک کے خلاف سازش کرے ہیں، اس انویسٹیگیشن میں آپ شامل تھے، سو آپ نے یہ سازش تیار کی تھی ملک کے خلاف عمر چیمہ صاحب؟ یہ
اگر مریم صاحب کے خیالات کو مد نظر رکھیں تو یہ بات درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا گسا پیٹا قسم کا ایک الزام ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی جواب دینے کے لیے کوئی ٹھوس شواہد موجود نہیں ہوتے تو آپ جان چھڑانے کے لیے یہ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ ملک کے خلاف سازش ہے، آپ لوگوں کی انٹینشن کو کویسچن کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ لوگوں کی نیت پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی ایک اچھی روایت نہ کوئی اچھی روایت ہے اور نہ ہی انہوں نے کوئی یہ ان کا ایک مثبت قدم ہے. باقی میرے خیال ہے وہ خود بھی اس چیز کو ریگریٹ کر رہی ہوں گی کہ جو انہوں نے کام کیا ہے انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. نہ ہی ان کا کیس ابھی تک ختم ہوا ہے، وہ کورٹ میں چل رہا ہے، نہ ہی ابھی تک جو فیصلہ آیا ہے اس میں ان کو کوئی کلین چٹ ملی ہے. تو اس سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کوئی فالوورز، اپنے ووٹرز، ان کو طفل تسلیاں دے رہی ہوں کہ یہ ساری سازش ہو رہی ہے اور ہم چونکہ اس ٹائم حکمران ہیں اور ہم سے زیادہ پاکستان کے مفادات کسی کو مقدم نہیں ہے اور یہ دوسرے سارے لوگ غدار ہیں. تو یہ ان کے ووٹرز تو اس بات کو شاید اس پہ غور کریں، لیکن کوئی ایک عام نیوٹرل آدمی وہ اس چیز کے بارے میں ڈسمسو ہے. نجم سیٹھی صاحب نے تبصرہ کیا ہے کہ آج کل صورتحال ایسی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون صحافی ہے، کون کسی کا ایجنٹ ہے. اس قسم کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ سچ سمجھتے ہیں کہ واقعی صورتحال یہ ہے؟ دیکھیں، اس میں حمایت یا مخالفت کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ انہوں نے بات کیا کی ہے. اب نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ جتنا ان کا اپنا تجربہ ہے اور اس دوران وہ جس جگہ پہ سرو کر چکے ہیں وہ ان کو زیادہ بہتر آئیڈیا ہوگا کہ صحافت کے روپ میں لوگ کس طرح کے فائدے اٹھاتے ہیں. میں نے تو اس طرح کا کوئی فائدہ نہیں ابھی تک اٹھایا، وہ خود اس سے مستفید ہوئے ہیں، وہ زیادہ بہتر اس چیز کی وضاحت کر سکتے ہیں. آپ کے اوپر کیونکہ میرے انٹرویو میں بھی لگا، میں معذرت اس کے لیے آن ایئر کر رہی ہوں کہ اس وقت یہ الزام لگا تھا آپ کے اوپر ہمارے ہی پروگرام میں اور مسلسل لگتا رہا پی ٹی آئی کی طرف سے. اب پی ایم ایل این آپ کو الزام لگا رہی ہے، یہ ہر کوئی آپ الزام کیوں لگاتا ہے؟ یہ ایک عجیب معاملہ ہے اور ہر وہ آدمی جو کہ ایشو کی بنیاد پہ کسی معاملے پر سٹینڈ لیتا ہے اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرح کی بات سننا چاہتے ہیں کوئی آگے سنانے والا بھی اس طرح کا ہو. تو میرا یہ پرابلم ہے کہ میری ایک اپنی وفاداری عوام کے ساتھ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہے جن میں سے میں ہوں، اور یعنی ان کے مفادات کا تحفظ کرنا، اس سے بہتر ہم کچھ نہیں کر سکتے کہ جو حقائق ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حقائق ہیں وہ ان تک جو ہے ان تک پہنچائے جائیں، ان حقائق کی پوری تحقیق کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اصل بات یہ ہے یا غلط بات یہ ہے. تو ہم تو وہی کرتے ہیں. باقی جب جس کو اچھی لگتی ہے وہ اپریشیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور جس کو بری لگتی ہے وہ گالیوں پر اتر آتا ہے. میاں صاحب، جو ٹویٹس ہیں کیا یہ بہتر طریقہ ہے کہ بات کہنا کہ کرپشن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جبکہ دنیا میں اب یہ ثابت ہو رہا ہے اور جو جرنلسٹ اس میں شامل ہیں وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کرپشن کی باقاعدہ انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. سو پی ایم ایل این پہ غلط تاثر تھا کہ اس کا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ ابھی جو عمر چیمہ صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے خود بھی یہ کہا تھا جب پناما لیکس کے حوالے سے کہ پناما لیکس کرپشن یا منی لانڈرنگ یا کوئی نجائز پیسہ نہیں ہے، بلکہ اس کی منی ٹریل بتانی ہے کہ یہ کس طرح پیسہ وہاں گیا اور آف شور کمپنیاں اس طرح لوگ بناتے رہے ہیں یہ وہ سارا. سر بالکل آپ نے صحیح کہا، آف شور کا تعلق نہیں ہے. مریم صاحبہ نے ٹویٹ کی پاناما کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاناما کا بھی اسی طرح انہی لوگوں نے کہا تھا، آپ لوگوں کے پروگراموں میں ہی کہا تھا کہ کرپشن کا اس سے تعلق نہیں ہے، منی ٹریل بتانا ضروری ہے. اب آ جائیں جو بات آپ کر رہی ہیں ٹویٹ کی یا سوشل میڈیا پر جو کچھ ہو رہا ہے. آپ ہی کے پاس واپس آؤں گی، کوئک بریک پہ جانے کا کہہ رہے ہیں، معذرت چاہتی ہوں. we'll take a quick break and we will back. Keep watching Tonight Fire. اینڈ ویلکم بیک. دو اہم سماعتیں بھی ہوئی آج سپریم کورٹ میں، بٹ میاں صاحب آپ بات کر رہے تھے ٹویٹس کے حوالے سے کہ یہ تاثر کہ کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے پاناما کا، غلط ہے آپ کے اوپر. نہیں، میں نہیں کہہ رہا، ان لوگوں نے خود کہا پہلے، انہوں نے کہا کہ کرپشن کا اس سے تعلق نہیں ہے آف شور کمپنی یا پناما لیکس کے حوالے سے.
اور آج اگر کوئی اپنا وہ موقف بدلے یا اپنی بات کو بدلے، جس طرح عمر ابھی بات کر رہے تھے، میں نہیں مناسب سمجھتا کہ ان کے بارے میں کچھ میں بات کروں، مگر ان کو بھی دوسروں کے متعلق بات کرتے ہوئے تھوڑا خیال ضرور رکھنا چاہیے. جس طرح مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے حوالے سے یہ بات کر رہے تھے، یہ تو اس طرح بات کر رہے تھے جیسے کوئی پارٹی بن کے بات کر رہے ہیں، یا ان پر کوئی چارج فریم کیا گیا ہے ہماری طرف سے تو اس کا یہ جواب دے رہے ہیں. یہ میرا خیال کوئی مناسب بات نہیں ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ کوئی صحافی ہو یا دیگر اداروں میں کام کرنے والے کچھ لوگ ہوں، مختلف اوقات میں مختلف جو طاقتور لوگ ہیں یا عالمی فورسز ہیں ان کے ہاتھوں بکتے رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کام کرتے رہے ہیں. یہ کالا باغ ڈیم اس طرح تو متنازع نہیں بنا تھا. پاکستان کے بہت سے اداروں میں کام کے صحافی بھی تھے، ٹیکنوکریٹس بھی کچھ تھے، کچھ دیگر لوگ بھی تھے. ان کو سزا دیں، جو بکے ہیں ان کو پکڑیں. سب کو تو بکا ہوا نہ کہہ دیں. میں سب کو کون بکا ہوا کہہ رہا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ تمام اداروں میں ایسے ہوتے ہیں، سارے فرشتے بھی نہیں ہوتے اور سارے گناہگار بھی نہیں ہوتے. اس طرح اگر آپ یہ کہیں کہ صحافی سارے پوتر ہوتے ہیں تو وہ تو ممکن نہیں ہے. اس طرح آپ اگر پولیٹیشین کو پوتر کہیں گے تو وہ بھی نہیں ہے، ان میں بھی بے شمار گناہگار ہیں. اس طرح مختلف اداروں میں بھی کام کرنے والے لوگ اس طرح دیکھیں نا. سی پیک ہے، اس کو متنازع بنانے کے لیے مختلف لوگوں میں پیسے بانٹے گئے ہیں. اور یو بلیو کہ پاناما کو بھی متنازع بنانے کے لیے کچھ صحافی جان بوجھ کے یہ کام کر رہے ہیں انٹرنیشنل سازش کے حوالے سے، جیسے کہ مریم بیوی نے کہا. یہ بالکل حقیقت ہے، اس سے میں بالکل ڈینائی نہیں کروں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ایشو ہو جس کا براہ راست پاکستان کی سلامتی، جس کا براہ راست پاکستان کی معیشت، جس کا پاکستان کے فیوچر سے کچھ چیز وابستہ ہو، اس میں پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ ضرور انوالو ہوتی ہیں. وہ پاناما لیکس ہو، وہ سی پیک ہو، وہ کالا باغ ڈیم ہو، ان چیزوں میں انوالو ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں بندے نے پیسے لیے ہوئے. میں یہ ضرور کہوں گا کہ کچھ لوگ ضرور وہ خریدتے ہیں. کچھ لوگ دیکھیں پاکستان کے اندر جو دہشت گردی ہوئی ہے، سارے لوگ پاکستان سے باہر سے تھوڑی آئے ہیں، پاکستان کے اندر سے لوگوں کو خریدا گیا. then we're going in a general debate. Specifically پاناما کے حوالے سے علی زیدی صاحب، مریم نواز شریف صاحب کا خیال ہے کہ ایک تو اس کا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، دوسرا یہ کہ صحافی اس کو جان بوجھ کر استعمال کرے ہیں حکومت کو گرانے کے لیے. کچھ صحافی فریہ بڑی انٹرسٹنگ میں ریزننگ سن رہا تھا جاوید لطیف صاحب کی کہ پتہ نہیں کوئی انٹرنیشنل کنسپیریسی ہو گئی ہے شاید پاکستان کے خلاف یا نواز شریف کے خلاف. یہ مجھے اصل میں مجھے ہنسی اس لیے آ رہی تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے یہ 9-0 سے خیر بند ہو گیا، لیکن وہ وہاں جو ایجویر روڈ سے ٹریننگ لے کے آئے ہیں وہ بھی یہی کہتا تھا الطاف حسین. جب اس کے اوپر قتل کے مقدمے آتے تھے وہ کہتا تھا جی میرے خلاف کوئی انٹرنیشنل کنسپیریسی ہو گئی ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ اس انٹرنیشنل کنسپیریسی میں آئس لینڈ والے بھی فارغ ہو گئے، وہ اس کو بھی برطانیہ کے وزیر اعظم کو بھی جا کے پارلیمنٹ میں جواب دینا پڑا. اور میں سمجھتا ہوں عمران خان سے جو پھر طاقتور آدمی پوری دنیا میں ہی کوئی نہیں ہے، بیکاز عمران خان نے اتنی بڑی کنسپیریسی نکال دی ہے پاناما لیکس میں کہ ساری دنیا ہل گئی ہے، برازیل سے لے کے اور پتہ نہیں کوریا، ساری دنیا میں گیم مل گئی ہے. عجیب باتیں کرتے ہیں. ان کو صحافیوں کو تو پتہ ہی بعد میں چلا کہ نواز شریف ابھی پرائم منسٹر جو جرمن میں بیٹھے ہیں، ان کو کیا پتا تھا. اور جو یہ میڈم مریم جو ٹویٹس کر رہی ہیں، میں نے کوئی اور اوپر سے یہ ٹویٹس کے بعد یہ اپنے آپ کو پورٹرے کر رہی ہیں کہ یہ جی کوئی بڑی کینڈیڈیٹ بن گئی ہے اگلی دفعہ. کوئی انٹلیکٹ تو دیکھیں اس ٹویٹس کی، کوئی کمال ہی ہے. ویسے وہ ایک جرمنی میں بیٹھا ہوا صحافی آپ کو کیا بات کر رہی ہیں آپ، وہ جرمنی میں بیٹھا ہوا صحافی ان کو انسلٹ کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کہتی ہیں. آپ پڑھیں تو صحیح ٹویٹس ابھی آپ نے دکھائی ہیں، ذرا اس کو اردو میں بھی ترجمہ قوم کو سمجھائیں کہ وہ کہہ رہا کیا ہے. اچھا اور انہوں نے کہہ دیا جی پاکستان کے خلاف سازش ہے. چودھری نثار کی یہ بات کہ ٹویٹس کو خیال سے استعمال کیا جائے، ٹویٹر کا استعمال خیال سے کیا جائے، یہ صحیح ہوتی ہوئی لگ رہی ہے. لیکن ایک تاثر تو ہے یہ کہ کچھ لوگ اس معاملے کو خود سے اٹھا کے سیاسی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا میری بات ختم نہیں ہوئی فریہ، لیٹ می فنش. ابھی جو عمر چیمہ کو آپ نے لیا، آپ نے یہ بھی کہا کہ عمر چیمہ کو ہم نے بھی عمر چیمہ کی کسی ایشو پہ مخالفت کی. انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہہ دیا کی لیکن ہم نے اس کو ٹریٹر تو نہیں کہا. یہ تو ٹریٹر کیا، انہوں نے کہا جی ان کے ساتھ پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں ان کے نمائندے پاکستان میں. کمال کی بات ہے.
I don't understand. لیکن بڑے حد تک غیر مہذب الفاظ آپ بھی استعمال کرتے رہے. مسئلہ یہ کہ صحافی کے اوپر کیا مجھے بتائیے جب بھی کوئی بات ہو. مجھے بتائیے غیر مہذب الفاظ. برے الفاظ تو نہیں بتا سکتی آپ کو کیا الفاظ تھے وہ تو نہیں بتا سکتی, لیکن استعمال ہوئے. میں نے کیا کہا کہ پیٹ پھاڑ کے پیسہ نکال دوں گا؟ میں نے کب کہا یہ؟ میں کہہ رہا ہوں ایک آدمی کی چوری پکڑی گئی, اس کو میں کیا بولوں؟ فرشتہ بولوں یا چور بولوں؟ لیکن ہے کہ ہم بات کریں صحافیوں کے اوپر الزام لگانا بڑا آسان ہے. آج پریس فریڈم ڈے ہے. شاہ خاوند صاحب, پاناما کے حوالے سے یہ تاثر کہ اٹس ٹریش, دنیا میں اس کو ربش کر دیا گیا, یہ کہیں سے صحیح تاثر ہے؟ میرا خیال ہے یہ مناسب بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاناما لیکس جو تھی وہ کوئی پاکستان نے تو لیک نہیں کی تھی. اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ ایک جو فرم تھی ان کے وہ ڈیٹا جو ہے وہ کسی نے ہیک کیا اور اس کو پبلش کر دیا. تو یہ تو بعد میں چونکہ اس میں لاکھوں پیپرز تھے اس میں, اور جب وہ لوگوں نے اس کو اسکروٹنائز کرنا شروع کیا, اور میرا خیال ہے کہ عمر چیمہ صاحب واز دا فرسٹ ان پاکستان, انہوں نے اس کے بارے میں جو پاکستان سے ریلیٹڈ پاناما لیکس تھیں جس میں پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کے نام تھے, اس طرح اور بہت سارے سربراہ مملکت ان کے بھی نام اور تصویریں بھی چھپی, وہ صرف پاکستان نے نہیں چھاپی تھی. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ نام جو تھے یہ پاکستان میں کسی نے شائع نہیں کیے, یہ باہر سے شائع ہوئے. اس کے دوران یہ پتہ چلا کہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہے کہ جو پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کے بھی اپارٹمنٹس اور اس طرح کی جائیدادیں ہیں جو کہ آف شور کمپنیز کے نام پہ ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں اس چیز پہ اب دیکھنا ہے کہ اب جو نئی سچویشن ہے, جب ایک 5 رکنی بینچ نے اپنا ایک ڈیسیجن دے دیا, 2 جج صاحبان نے ان کو بالکل گلٹی گردانا اور 3 جج صاحبان نے کہا کہ جس میں مزید تفتیش کی ضرورت ہے, اور اسی عدالت کے حکم کی وجہ سے ایک نیا بینچ تشکیل دیا جا چکا ہے جنہوں نے آج پہلی سماعت کی. اور جنہوں نے خاص طور پہ بات کی, یہ 3 ججز وہ ہیں جو کہ پرانے بینچ میں شامل ہی تھے. جے آئی ٹی کے حوالے سے انہوں نے جو اپنی آبزرویشنز بھی دی ہیں وہ کچھ یوں ہیں. جے آئی ٹی کے لیے ہیرے کی طرح شفاف افسران چاہیے. جے آئی ٹی کے لیے ناموں کا انتخاب سپریم کورٹ خود کرے گی. عدالت نے جو حکم دیا اس پر عمل کیا جائے, ہمارے ساتھ کھیل نہیں کھیلیں. ہم اس معاملے میں کسی کے ہاتھوں یرغمال نہیں بنیں گے. فواد چودھری صاحب کا خیال یہ ہے کہ کیونکہ معاملہ نازک ہے تو پرائم منسٹر کے لیے کچھ سجیشن ہے. لیٹس واچ دیٹ. آج کی سماعت میں خاص طور پہ جو یہ بات کی گئی کہ آپ کو صاف شفاف افسران چاہیے, دیٹ از آلسو ویری انٹرسٹنگ. لیٹس واچ فواد چودھری. سپریم کورٹ نے آج یہ کہا ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہم کریں گے, لیکن اس کے باوجود ترقی وغیرہ اور ان کی ٹرانسفر تو ظاہر ہے حکومت کے پاس ہے, اور اسی لیے ہم بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یا تو نواز شریف صاحب جب تک یہ تفتیش مکمل نہیں ہوتی اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جائیں اور تفتیش مکمل ہونے دیں, یا دوسری صورت میں مسلم لیگ نون نیا وزیر اعظم منتخب کرے, اور تیسرا یہ ہے کہ آپ ملک میں نئے انتخابات کی طرف جائیں. ان کا مطالبہ وہیں پہ موجود ہے. یہ مطالبہ فریہ آج کا ہے, یہ تو 4 سال پرانا ہے. آپ دھاندلی کے حوالے سے بات کریں تب بھی یہی مطالبہ, کہیں کوئی لوڈ شیڈنگ کا ہو تو پھر بھی یہی مطالبہ, کہیں کوئی اور بات نکل آئے, کہیں کشمیر کاز پہ کوئی بات ہو اس پہ بھی یہی مطالبہ. یہ ان کی ایک سمجھ لیں کہ ایک فیشن بن گیا ہے کہ کوئی بات ہو تو فوری طور پہ جی آپ ریزائن کریں. لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, آج ایک ٹرائل اور ہوا ہے جو آپ نے وی کمنگ ٹو دیٹ سر. حنیف عباسی صاحب کی یہ پٹیشن آج سے 2 سماعتیں ہوئی ہیں. جی میں سرٹنلی کم ٹو دیٹ, لیکن ہم اگر آج جے آئی ٹی کے اوپر بات کریں وی ہیو تھرڈ سیگمنٹ آلسو. چلیں جے آئی ٹی کے حوالے سے دیکھیں, آج اگر ایک ہوا ہے ہیئرنگ ہوئی ہے تو اس میں 2 نام جیسے شفاف افسران کی فرمائش بھی میں عرض کرتا ہوں نا, مجھے عرض کرنے دیں. 2 ناموں سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا یا 4 ناموں سے اتفاق نہیں کیا. حکومت کے پاس یا ان اداروں کے جو ہیڈز ہیں جن سے نام اب مانگے گئے ہیں, سپوز اگر اسٹیٹ بینک کے پاس 18ویں اسکیل سے اوپر کے جو لوگ ہیں وہ شاید 150-200 کے قریب ہو پورے پاکستان میں.
150-200 کی لسٹ دینے کے لیے وہ تیار ہوں گے. اسی طرح دوسرے ہیڈز کے پاس بھی جتنی تعداد ہوگی وہ ساری لسٹ دینے کے لیے تیار ہے. ہمیں تو زیادہ خوشی ہے اس بات پہ کہ جب یہ پھر 2 یا 3 پہ بات کرتے ہیں, ان کی تصدیق کرتے ہیں نام لے کر, ان کا جو وتیرہ ہے عمران خان اینڈ کمپنی کا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر جے آئی ٹی کے حوالے سے اگر جو کورٹ ہے اگر وہ نام جو ہے وہ فائنل کرتی ہے تو میرا خیال زیادہ اعتماد ہونا چاہیے پھر دوسرے فریق کو کہ بالکل صاف شفاف طریقے سے اس کی یہ اہم بات ہے. علی زرعی صاحب, کیونکہ ہم نے دیکھا سیریسنس دیکھ لی ہوگی آج آپ نے کورٹ کی, کیا اب آپ کو اعتماد بلڈ اپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جے آئی ٹی کے اوپر؟ ہم نے تو کبھی جے آئی ٹی سے کبھی we haven't opposed it. ٹھیک ہے جی, ابھی تو آپ نے استعفیٰ بھی مانگ رہے ہیں ساتھ باہر آ کر. استعفیٰ تو اس لیے مانگ رہے ہیں کہ انڈر ہو ہی نہیں سکتا کام. ایک سیکنڈ ہے فریا, آپ کیسی بات کر رہی ہے, میں تھوڑا کنفیوز ہو گیا ہوں آج. استعفیٰ مانگنے کا جے آئی ٹی سے کیا تعلق ہے؟ ہم استعفیٰ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ نواز شریف کا ایک ہسٹوریکل پریسیڈنٹ ہے, لوگوں کو خریدنے کا, پیسے دینے کا, رشوت دینے کا, تبادلے کرنے کا, یہ اس کا پریسیڈنٹ ہے چھانگا مانگا سے لے کے آج تک. استعفیٰ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ اسی کے خلاف انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اسی کے نیچے کے آفیسرز ہیں, وہ کیسے کریں گے انویسٹیگیٹ اس کو. استعفیٰ اس لیے مانگ رہے ہیں. جو جے آئی ٹی بنی ہے سپریم کورٹ کی, وہ تو سپریم کورٹ نے بنائی ہے, بالکل بنائے. وہ تو ابھی جے آئی ٹی میں اور چیزیں کھلیں گی کہ شوگر ملیں کہاں سے بنی اور یہ رائیونڈ اسٹیٹ کہاں سے بنا, وہ تو ابھی بہت چیزیں اور کھل جائیں گی, ساری کرپشن کھل جائے گی. یہ حدیبیہ سے تو بہت آگے چلے جائے گی بات, وہ اپارٹمنٹ سے. تو ہم تو بڑا خوش ہو رہے ہیں کہ جے آئی ٹی بنی ہے. اب آج جے آئی ٹی میں اور استعفیٰ جو مانگ رہے ہیں, آپ دیکھ لیجئے جو افسر بھیجے سپریم کورٹ نے ریجیکٹ کر دیے, اس لیے مانگ رہے ہیں استعفیٰ. وہ بھیجیں گے ایسے 2 نمبر لوگ, کیوں ریجیکٹ کیا سپریم کورٹ نے؟ وہ کوئی ریزن ہوگی ریجیکٹ کرنے کی, ان کی شکلیں اچھی نہیں تھیں, کیا کپڑے اچھے نہیں پہنے تھے, کیوں ریجیکٹ کیا سپریم کورٹ نے؟ بیکاز ان کی there was some confusion. Supreme Court maybe thought what kind of confusion? Okay, let me bring in Khawar صاحب here. سپریم کورٹ کا یہ ایکشن کہ ریجیکٹ کر دینا اور کہیں ہم خود اس کو ڈیسائیڈ کریں گے, کیا اعتماد کی ابھی سے ہمیں کمی نظر آ رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا اچھا تاثر نہیں گیا, کیونکہ گورنمنٹ نے یہ سارے جے آئی ٹیز کے ممبرز جو کرنے تھے, اور وہ بھی ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو نام دیے, ان کے بارے میں ڈیفینیٹلی جو آنریبل بینچ ہے ان کو اعتراض تھا اور انہوں نے اس حد تک ریجیکٹ کیا. لیکن یہ بات بھی واضح ہے کہ جو اصل ججمنٹ تھی 5 رکنی بینچ کی, اس میں جیسے کہ 3 جج صاحبان جو اس موجودہ بینچ کے بھی ممبران ہیں, انہوں نے ہی یہ ہولڈ کیا تھا کہ ایک اس پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور جے آئی ٹی جو ہے وہ اس کی اپروول بھی سپریم کورٹ کا بینچ دے گا. اس کو ممبران کون ہوں گے, تو اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ باقی جو ممبران تھے اس میں آئی ایس آئی کے اور ایم آئی کے اور ایف آئی اے نیب کے, اس کی حد تک تو انہوں نے میرے خیال میں اس کو اعتراض نہیں کیا. تو ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ کے ذہن میں کچھ ریزرویشنز ہوں گی جو کہ ایس سی سی پی اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو نامینیز تھے ان کے اوپر. ٹھیک ہے, جہاں پر اب دوسری سماعت کا جو ذکر کہے تھے میاں صاحب, ول کم ٹو دیٹ بٹ ہیو ٹو گو آن اے کوئک بریک. لیکن ایک جو بات کہی گئی کہ میڈیا پہ ڈسکشن نہ ہو, یا یہ باتیں میڈیا تاثر غلط دیتا ہے, یہی پھر بات پیناما کے لیے بھی ہونی چاہیے. ڈیفینیٹلی, لیکن میں فریہ ایک بات, کیونکہ میں خود اس پروفیشن سے ہوں, لیگل پروفیشن سے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیونکہ آنریبل ججز کو کسی بات پہ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, سجیشن بھی نہیں دے سکتے, لیکن ایک گزارش ضرور کر سکتے ہیں کہ سماعت کے دوران وہ آبزرویشنز پاس مت کریں, کیونکہ جب آبزرویشنز پاس ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں, اس سے وہ جس کے حق میں ہوتی وہ پرامے فشائے ہیں, وہ کوئی ان کا کنکلوسیو اس پہ ڈیسیجن وہ نہیں ہوتا. لیکن چونکہ ایک گفتگو جب جج صاحب کے زبان سے نکلتی ہے تو اس سے دوسرا فریق چیف جسٹس گیونگ کامنٹس ٹو عمران خان ہمسیلف ابھی کچھ دن پہلے, میں بالکل سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف دا کنٹیکسٹ بات جو ہے وہ بینچ سے بھی نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ جو کہ کیس سے متعلق کوئی کوشچنز ہیں وہ ضرور ہوں, لیکن چونکہ اس طریقے سے پولیٹیکل بینیفٹس یا مائلیج لینے کی کوشش کی جاتی ہے, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ججز اس کیس کو سنیں, اور جو ظاہر ہے کہ کوشچنز جو آتے ہیں آنریبل ججز کے ذہن میں وہ ضرور پٹ کریں پارٹیز کو. لیکن کیا پوری دنیا میں کامنٹس نہیں دیے جاتے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو جوڈیشل کسٹمز, جوڈیشل ٹریڈیشنز جو ہیں, اس میں یہی ہے کہ ججز شوڈ ناٹ اسپیک مور.
they should speak through their judgments. ٹھیک ہے, ہم وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو میاں صاحب نے خاص طور پہ ذکر کیا اور سماعت سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی نااہلی کے اینڈ ویلکم بیک. آج سپریم کورٹ میں عمران خان اور جہانگیر ترین کی نااہلی کی درخواستوں کی سماعت بھی ہوئی. عمران خان اور جہانگیر ترین کے خلاف ناجائز اثاثے سے آف شور کمپنی ضائع نہ کرنے اور بیرون ملک فنڈنگ سے پارٹی چلانے کے الزامات ہیں. اس حوالے سے حنیف عباسی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی. علی زری صاحب, I want you to listen to it and comment on that. Let's watch حنیف عباسی. اور پوری قوم کے سامنے یہ جو ایک انٹرنیشنل سازش کے تحت عمران خان ایک سازش کے تحت اس پاکستان کی تعمیر و ترقی کو روکنا چاہتے ہیں, ان کے تانے بانے کہاں سے ملتے ہیں, ان کے رشتہ داریاں کہاں پر ہیں, پوری قوم کو پتہ ہے. اور اس کے اور شیخ رشید کے گھر میں انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور دونوں نے پاکستان کی سیاست کو شغل اور میلہ جو ہے اس کی طرف دھکیل دیا ہے. اور یہ جو کہتا ہے کہ آگ لگا دیں, اٹھیں اور پاکستانی حکومت کے خلاف, پاکستان کے خلاف ایک تحریک برپا کریں, تو شیخ صاحب سب سے پہلا کام یہ کریں کہ آپ اپنے گھر کو آگ لگائیں, پھر کسی کو کہیں کہ گھر کو آگ لگائیں. علی زری صاحب, جو سوالات آپ پینما میں اٹھا رہے ہیں, انٹرسٹنگلی وہ آپ کو ان کے جواب دینے پڑے ہیں اس سماعت میں. فریہ, میں دو باتیں آپ سے کروں گا. آپ اگر مجھے سوال پوچھیں نا, میں 100% رسپونڈ کر دوں گا. بٹ کوئی ڈرگ پشر, ڈرگ پیڈلر مجھے سوال پوچھے نا, میں اس کو رسپونڈ نہیں کروں گا. بھلے وہ آپ اس کو اپنے ٹی وی پہ دکھاتے رہے, یہ ایفرڈین کا سمگلر ہے, چھوڑیں اس کو. آپ نے مجھے سوال پوچھا, میں آپ کو جواب دے دوں گا. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کیس لے کے گئے, جو پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ لیں, سب کچھ ہم سامنے رکھ دیں گے. ہم پہلے بھی رکھ چکے ہیں, الیکشن کمیشن میں بھی, یہاں بھی رکھ دیں گے. عمران خان صاحب نہ کبھی وزیر اعظم رہے ہیں, نہ عمران خان صاحب کا پاکستان سے کوئی پیسہ فیکٹریاں لگی ہیں, نہ شوگر ملوں میں لون معاف کرائیں, نہ کوئی فاؤنڈریاں لگی ہیں جس میں لون معاف ہوئے, نہ کوئی پیپر ملیں لگی ہیں. وہ باہر رہتے تھے, باہر کمایا, باہر پراپرٹی خریدی, بیچ کے پیسہ یہاں لایا اور اس سے گھر بنایا. یہاں کی کمائی باہر نہیں گئی. وہاں جب کمائی ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں, اور آپ انگلینڈ میں رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے ایٹ سورس ٹیکس اس کا ڈیڈکٹ ہوتا ہے, ایٹ سورس ڈیڈکشن ہوتی ہے. چاہے آپ پروفیشنل ہوں, کرکٹر ہوں, ڈاکٹر ہوں, انجینئر ہوں, کوئی بھی نوکری آپ کر رہے ہوں, ایٹ سورس ڈیڈکشن ہوتی ہے. امریکہ, انگلینڈ میں, اینی فرسٹ ورلڈ کنٹری. یہ پاکستان نہیں ہے کہ آدھا پیسہ کالے کا سارا لگا موقف یہ ہے. تو وہ سپریم کورٹ میں ہم جواب فنڈنگ کے حوالے سے کون سی فنڈنگ, یو کم اور آپ مینٹینیبلٹی کی طرف تو نہیں چلے جائیں گے کہ مینٹین ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, جو آپ منع کر رہے تھے پرائم منسٹر کو. آپ نے, انہوں نے جو بات کی وہ تو آف شور کمپنی کی بات کی ہے. وہ تو اس کا نام ہی نہیں حدیث سروس تھا, وہ چھپانے کی چیز ہی نہیں تھی, وہ ڈکلیئرڈ ہے. وہ چھپایا تو نہیں تھا, کسی اور کے نام پہ تو نہیں تھی, بچوں کے یہ کہنا ہے کہ فلیٹ ڈکلیئرڈ ہے, فلیٹ ڈکلیئرڈ ہے, آف شور کمپنی ڈکلیئرڈ نہیں ہے. فلیٹ what do you think so it was declared, so فلیٹ تھا ہی آف شور کمپنی کے نام پہ. جب وہ بک گیا تو گیم ختم, اس میں کوئی رہ ہی نہیں گیا, ٹرانسفر ہو گیا, ختم. وہ تو ہے انگلینڈ کے اندر, وہ تو ان کی بھی اگر فلیٹ آف شور کے نام پہ ڈکلیئر ہے, that's fine. It is how the money was earned. آپ کنفیوز کر رہی ہیں ایشو کو. پیسہ کمایا کیسے, پیسہ آیا کیسے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں نا کہ خان صاحب کے پاس کیسا کمایا, کیسا آیا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے کیسے کمایا, وہ تو بتا رہے ہیں. اس کا جو جواب دیتے ہیں خان صاحب, وہ آپ نے سنا ہے. یہ قطری لیٹر تو نہیں دیا نا, انہوں نے قطری لیٹر تو نہیں دیا نا عمران خان نے. ٹھیک, قطری لیٹر تو نہیں دیا, لیکن جو جواب دیا وہ سنا ہے آپ نے. عمران خان صاحب جو جواب دیتے ہیں اس کا, کہ پیسہ کہاں سے آیا, پیسہ کہاں سے آیا. کرکٹ کھیل کے, آپ کے آنکھ کے پاس سارا, آپ نے پوچھا ہوگا نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اور کسی اور ٹرانزیکشن سے نہیں آیا. انگلینڈ میں کرکٹ کھیلتے تھے, کرکٹ کی کمائی تھی, کرکٹ کی کیری پیکر کی کمائی تھی جو آسٹریلیا میں تھی. اس کے بعد کوئی ارلی 80s میں فلیٹ لیا تھا, وہ فلیٹ بیچ کے اس کے پیسے پاکستان آ گئے. اب آپ کب لیا تھا فلیٹ, کب ہیں آپ کے پاس؟ بالکل ثبوت ہے, اس کے سارے ثبوت ہیں آپ کے پاس, ہمارے پاس ہیں. ٹھیک, اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے. ہم تو کہہ رہے ہیں نا کھل کے کیسے تھے کمائی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کے عمران خان کے والد نے کویت میں کسی کے ساتھ پیسے لگائے تھے اور اس کی منی ٹریل نہیں تھی, اونٹوں پہ گئے تھے پیسے. ہم یہ نہیں کہہ رہے. اوکے, میاں صاحب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تمام پیپر ورک موجود ہے, ول پروڈیوس دیٹ. ہم کوئی قطری لیٹر نہیں لائیں گے, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دادا کے پیسے تھے. گزارش یہ ہے کہ جب ان فرشتوں کے بارے میں بات کی جائے نا تو ان کو غصہ بہت آتا ہے, اور جب یہ گناہگار لوگوں کا سارا حساب پوچھتے ہیں
سر یار ایک سیکنڈ، اس طرح تو مناسب نہیں ہے. جب آپ دوسروں کا حساب پوچھتے ہو تو پھر آپ کو غصہ نہیں آتا. اسی طرح ابھی آپ نے ایک جملہ کہہ دیا جانے میں یا جس طرح بھی آپ شغل کرتے ہو، آپ نے کہا کہ ایک ڈرگ کا کام کرنے والا مجھ سے سوال کیوں پوچھے. تو اگر میں معذرت سے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ جو ڈرگ کا استعمال کرتا ہے اس کے بارے میں سوال ہوں گے تو وہ تو قوم کو پوچھنے کی اجازت دے نا. کون کرتا ہے استعمال؟ کون کرتا ہے استعمال ڈرگ کا؟ ایک سیکنڈ، اس کے اوپر تو سپریم کورٹ میں کیس ہے ایف الدین عباسی پہ، اس پہ تو کیس ہے. ایک سیکنڈ جاوید بھائی، یہ ایسے نہیں ہے، یہ نیشنل اسمبلی نہیں ہے کہ آپ گالیاں دے کے چلے جائیں. اپنی بات کر لیں، ایسے نہیں چلے گا، ایسے نہیں چلے گا. کس نے استعمال کیا ڈرگ کا؟ مجھے بتائیں. اگر کوئی استعمال کرتا ہے، اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو یار اس کا حساب تو دینا. وہ تو ایکسپورٹر ہے ایف الدین میں اس عباسی. پہ آتا ہوں. اچھا اس پہ آتا ہوں. اب آپ ایک حساب اور پوچھ رہے تھے. آپ نے یہ کہا کہ اس کا فلیٹ جو تھا وہ تو بڑا پیسہ بار کمایا تھا، تو اس وقت تو عمران آج تک حکومت میں نہیں رہے. او بھائی صاحب، جو آپ حساب پوچھ رہے ہو تو نواز شریف صاحب سے، تو وہ حکومت میں نہیں تھے اس وقت کی شوگر ملے ہیں. آپ ان سے حساب وہ پوچھ رہے ہو جو حکومت میں آنے سے پہلے کا ہے، اور وہ بھی حساب نہ اس طرح. چپ کرو نا، چپ کرو. ایک سیکنڈ یار، ایک سیکنڈ. وہ حساب آپ پوچھ رہے ہو، اس کا حساب بھی ہم نے دیا. مگر آپ کو میں یہ گزارش یہ ضرور کروں گا کہ آپ یار آپ کو نہیں نہ دینا تھا، کورٹ میں دینا تھا نا. اب کورٹ میں دیا ہوتا تو کیس ڈسمس ہوتا نا. آپ پہ تو جی آئی ٹی بن گئی. دو نے آپ کو ہم نے تو کوشش کی نا. آپ نے حساب دیا ہی نہیں یار، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ اگر چپ کرتے ہیں تو میں جواب دے دوں. اوکے، ان کی بات سنے میں خاور صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں. نظاری صاحب جی، یہ کوئی مناسب. اچھا ایک اور چیز ہے جو آج دوسری ہیئرنگ ہوئی ہے نا، اس میں یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ عمران خان صاحب نے 3 الیکشن لڑے ہیں پاکستان میں، اور تینوں میں آف شور کمپنی ظاہر نہیں کی. ٹھیک ہے. اور پاکستان 2002 کے ایکٹ کے مطابق آپ اگر بیرونی فنڈنگ سے اپنی جماعت کو چلاتے ہیں یا یہاں آپ سیاست کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ پہ ممانت ہے، آپ نہیں کر سکتے بیرونی فنڈنگ سے. اور عمران خان نے خود یہ مانا ہے، ایک انہوں نے وہ دیا اپنا ایک چٹھی دی سپریم کورٹ میں، انہوں نے مانا کہ میں بالکل بیرونی فنڈنگ ہمیں ملتی رہی ہے اور یہ یہاں سے آتی رہی ہے. اب اگر مجھے یہ بتائیں 62-63 پہ اگر عمران خان صاحب پورا آئیں گے، اور کبھی نہیں آ سکتے. میں اسی لیے یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب دوسروں کے سامنے جو گڑھا کھودتے رہے ہیں، اب اس میں گرنے کا ان کا خود اپنا وقت آ گیا. علی زاہد صاحب، آپ کو تو خاور صاحب، لیکن آپ کہتے ہیں آپ مان رہے ہیں کہ ہم بیرون ملک سے فنڈنگ لے رہے ہیں، جو کہ اوورسیز پاکستانیز اوورسیز خالی پاکستانی نہیں، اوورسیز پاکستان نہیں، آپ نے انڈیا سے بھی لیا، آپ نے اسرائیل سے بھی پیسہ لیا، آپ نے اور بہت سے ممالک سے پیسہ لیا جو پاکستان کے مخالف قوتیں ہیں، ان سے بھی پیسہ آپ نے لیا. او یار، یہ جاوید بھائی خدا کو مانو، کوئی جھوٹ بولنا تو بند کرو. کیوں ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟ کیوں نہیں تو آپ جو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کیوں اپنا ایمان خراب کرتے ہو؟ ایک 2 نمبر نواز شریف کے لیے کیوں ایمان خراب کرتے ہو؟ سوچو تو صحیح کیا کہہ رہے ہو یار. میں اگر اپنا ایمان تازہ کر لوں تو وہ ڈرگ کا استعمال بھی بتا دو. تم ہی بتا دو کون ڈرگ کا استعمال کرتا ہے. پی ٹی آئی میں کون ڈرگ کا استعمال کرتا ہے یہ بتا دو ذرا. ان کے پہلے 2-3 لوگوں میں سے. اگر آپ کا ایمان تازہ ہو، اگر آپ کا ایمان تازہ ہو، کبھی 2 نمبر میرا ایمان تازہ ہو گیا ہے کہ 3-4 جو لوگ پہلے ہیں ان میں سے ایک بندہ ڈرگ کا استعمال کرتا ہے. مجھے نہیں پتا، آپ کو پتا ہے؟ بتائیں. چلیں آپ نام لیں، آپ کو پتا ہے تو کون کرتا ہے؟ بتائیں نا، آپ بتائیں. آپ کو پتا ہوگا. 3-4 پہلے جو 3-4 ہیں ان میں ایک بندہ استعمال کرتا ہے. سر آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں ڈرگز کا استعمال ہوتا ہے. ہاں، جو پہلے 3-4 لوگ ہیں ان میں سے ایک بندہ کرتا ہے. علی زاہد صاحب، آپ کی پارٹی کے اندر ڈرگز کا استعمال ہوتا ہے، یہ آپ زبان تو بڑا کھل کے کہہ رہے ہیں. کون کرتا ہے ڈرگز کا استعمال؟ سر اسے لیگل. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنے میں سمجھتا تھا کہ ان کا کوئی تو مورل سٹینڈرڈ ہوگا، لیکن میں مراد سعید کے ایکشن کے بعد سوچا تھا کہ شاید آپ کنڈیم کرتے ہیں ڈرگ کے استعمال کو. کنڈیم فریا یہ جو بات کر رہے ہیں آپ کنڈیم نہیں کرتے ہیں، آپ کے شو میں کر رہے ہیں، مجھ سے کہہ رہی ہیں. آپ نہیں باسی کا ذکر ڈرگ کا استعمال غلط ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرگ کا، آپ نے بھی تو سمگلر کہا ڈرگ کا.
میں نے کہا تو سپریم کورٹ میں F-18 کا کیس چلا ہے, میں نے تو نہیں چلا. نہ صدمے آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ میں کیس غلط تھا, آپ کہتے ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے پناما کا کیس غلط تھا سپریم کورٹ میں, کہتے ہیں چلے شیر کی اجازت ہے, آپ کہتے ہیں 2 جج, کیا بات کر رہے ہیں آپ یار. وہ کہتے تھے نا, نہ صدمے تم ہمیں دیتے, نہ یوں فریاد ہم کرتے, نہ کھلتے راز سر بستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی علی زیدی. وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ ڈرگز استعمال ہوتی ہے کہ نہیں. I only know کہ ڈرگ از illegal. میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہوتی ہے آپ کی پارٹی میں استعمال, مجھے نہیں پتا. میاں صاحب کی باتیں کو چھوڑیں آپ, ان سے بات کریں. ٹھیک ہے, agree, but ٹھیک ہے نا, so let's bring in Khawer صاحب now. F-18 عباسی کا کیس, I do know, حنیف عباسی صاحب کے کیس کا پتہ ہے مجھے, پتہ ہے, وہ الگ معاملہ ہے. But let's bring Khawer صاحب in. کتنا سنجیدہ ہے یہ جہانگیر ترین صاحب کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے, کیونکہ پی ٹی آئی کا کہنا یہی ہے کہ کیونکہ یہ لوگ پاناما کا کیس لے کے گئے ہیں تو ایک دم سے حکومت کو یہ کیسز یاد آئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ دوسروں پہ بھی الزام لگاتے ہیں تو پھر جو آپ پہ الزام لگائے اس کو بھی ٹالریٹ کریں. میں آپ کو بتاؤں, ان کا موقف یہ ہے کہ وہ الزامات غلط ہیں تو وہ کورٹ میں کیس ہے, اس میں پراپرلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں, اس میں سے ایگزونریٹ کروا دیں. ایک چیز جو اس کیس کے حوالے سے جو ہے, جو حنیف عباسی صاحب نے کیس کیا ہوا ہے, وہ کیس کوئی اتنا عام کیس نہیں ہے, اس کی بڑی امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. کیونکہ آج بھی جب ہم سماعت سن رہے تھے, میں عدالت میں ہی تھا, تو جس حوالے سے وہ کیس شروع کیا گیا اور اس کو بنایا جا رہا ہے, اس میں اگر یہ چیز ثابت ہو جائے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر وہ فورن فنڈڈ ہے تو پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے تحت اس پہ پابندی لگ سکتی ہے. اب میں یہ کہوں گا کہ دانستہ یا غیر دانستہ ہے, یہ پھر ایم کیو ایم پہ نہیں بالکل ہو سکتا ہے. اگر کوئی ریفرنس لے کے آتا ہے الیکشن کمیشن میں, اور ایون سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھی اختیار ہے, کیونکہ وہ تو خود کہتے رہے ان کے ممبرز کے ہم را سے فنڈنگ لیتے رہے, لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے. اب یہاں پہ مسئلہ پتہ کیا ہے, جو مجھے چیز جو نظر آ رہی ہے جو سینسیٹیو ہے, وہ یہ ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو ہر سال اپنا گوشوارہ دینا پڑتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اب یہ جو میاں صاحب اور ان کی پارٹی جو جس چیز کے اوپر زیادہ زور دے رہی ہے, وہ غالباً وہ ڈیکلریشنز ہیں جو پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن میں دیے ہوئے ہیں. ان میں کچھ فارنرز کے نام بھی ہیں, کچھ فارنر کمپنیز کے نام بھی ہیں, اور وہ انہوں نے ایڈمٹ کیا ہوا ہے. اب انہوں نے اس کو دانستہ طور پہ یا غیر دانستہ طور پہ ان سے ایسے ہوا ہے, یا ان کو اگر اس کی امپلیکیشنز پتہ نہیں تھی, لیکن الیکشن کمیشن نے تو میرے خیال میں اس کو ٹیکنیکلی اس کو کیا نا کہ وہ ایک میعاد گزر چکی تھی تو دے pulled off their hands from the case. اب یہ سپریم کورٹ میں جو آیا ہوا ہے وہ پیورلی پولیٹیکل پارٹیز آرڈر اس کے تحت آیا ہوا ہے. تو اٹ کین گیٹ سیریس. جی یہ آپ کا اوپینین ہے علی زیدی صاحب, آپ نے کہا میں خود مان رہا ہوں کہ فنڈنگ لیتے ہیں, یہ اس میں فارنرز بھی شامل ہیں. فارنر کیوں ہوں گے؟ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز دنیا بھر سے ہماری آرگنائزیشن جہاں جہاں رجسٹرڈ ہے وہ آپ کو ہمیں کرتی ہیں, تو وہ ہم پاکستانی ہیں. میں باہر رہتا تھا ملک سے, جب میں پولیٹکس میں آیا میں پاکستانی سٹیزن تھا, میں تو ڈول نیشنل بھی نہیں تھا, میرا بزنس ویزا تھا. میں اگر اپنی پارٹی کو فنڈ کر رہا ہوں وہاں سے بیٹھ کے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ یہاں بیٹھ کے اگر امریکن پاکستان میں بیٹھ کے کوئی امریکن اگر ڈیموکریٹک پارٹی کو پیسے بھیج رہا ہے یا ریپبلکن پارٹی کو پیسے بھیج رہا ہے, وہ امریکن ہے, اس میں کیا خرابی ہے؟ وہ کہ حوالے سے تو نہیں بھیج رہا, آفیشیل اکاؤنٹ آفیشیل وائر ٹرانسفر بھیج رہا ہے. واٹس اے بگ ڈفرینس ان دس؟ کر لیں. ہم کوئی کسی فورن ملک سے تو نہیں پیسے لے رہے, ہم کوئی کسی را سے تو نہیں لے رہے جیسے آپ نے کہا ایم کیو ایم لیتی ہے. اوپن چینل سے آ رہا ہے پاکستانی. یہ کیا بات ہوئی؟ Let the court decide that. یہ معاملہ کیونکہ کورٹ کے سامنے چلا گیا ہے, آج کے لیے ہم اتنا ہی کہیں گے, لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں we will update it on this. Do give me your feedback on my Facebook page or my Twitter account. اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.